کیا کبھی آپ نے بھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے اپنے ہوتے ہوئے بھی آپ کا سکون کیوں چھیننا چاہتے ہیں، آپ کا سکون کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستے اور مسکراتے رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ تو جی آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو اگر کوئی نیا ہے تو سبسکرائب کر لے اور باقی سارے پیارے پیارے کمنٹس کر دیں، کیونکہ آپ کے کمنٹس دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو جی میں سب سے پہلے ناشتہ کر رہی تھی نان چنوں کا، تو آپ بھی آئیں اور ناشتہ کریں۔ میں نے جی ناشتہ کیا تو ایک ٹراؤزر اسٹچ کرنے والا پڑا ہوا تھا، میں نے اس کا پلازو سلائی کرنا تھا، تو میں نے اس کے پانچوں پر کٹ ورک کرنا تھا۔ میں نے کہا کیوں نہ اس کی اسٹچنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، بہت دن ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ اسٹچنگ شیئر کی ہوئے۔ تو میں جب ٹراؤزر جو پلازو تھا وہ اسٹچ کر رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ آخر ہم کیسے پہچانیں کہ خاندان میں کون سا شخص جو ہے وہ سکون دینے والا ہے اور کون سا سکون چھیننے والا ہے۔ تو دیکھیں ہر خاندان میں مختلف قسم کے پیپلز ہوتے ہیں، کچھ لوگ محبت اور سکون دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ انجانے میں یا جان بوجھ کر ماحول خراب کر دیتے ہیں۔ جی آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کون سے وہ لوگ ہیں، ہم کس طرح ان کی پہچان کر سکتے ہیں، ہم ان کو کس طرح پہچانیں کہ یہ لوگ فسادی لوگ ہیں، کیونکہ وہ فسادی لوگ بھی کہلاتے ہیں۔ تو جی آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، کہ مجھے یہ باتیں آہستہ آہستہ سمجھ آئی لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ انہیں دیر سے سمجھیں، تو آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو ٹائم سے ہی ان باتوں کی سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلی بات تو خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے، میں کہتی ہوں وہ لوگ واقعی ہوتے ہیں جن کے سٹیٹس دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، اتنی خوبصورت آیات لگائی ہوتی ہیں، اتنی اچھے باتیں لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا رویہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک امپورٹنٹ سبق دیتی ہے کہ اصل خوبصورتی صرف الفاظ میں نہیں ہوتی بلکہ عمل میں ہوتی ہے۔ اگر باتیں اچھی ہوں لیکن رویہ اچھا نہ ہو، بیہیویئر اچھا نہ ہو، تو وہ باتیں اثر نہیں چھوڑتی۔ کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، تو پھر کیا فائدہ ایسے اسٹیٹس لگانے کا، اتنی پیاری جو آیات ہیں لگانے کا، جب آپ نے اس پر عمل ہی نہیں کرنا تو پھر کیوں اسٹیٹس ایسے لگانے ہیں؟ تو اکثر یہی لوگ ہوتے ہیں جو ہر کسی سے بہت میٹھا بن کر بات کرتے ہیں لیکن پیچھے جا کر وہی باتیں بدل دیتے ہیں۔ ہمیں کسی کو لیبل کرنے کے بجائے اس کے عمل کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اصل پہچان باتوں سے نہیں رویے سے ہوتی ہے۔ اور منہ پہ کچھ اور پیچھے کچھ اور، پھر یہ تو منافق کی نشانیوں میں سے ایک ہوئی نا۔ تو پہلی نظر میں ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، ان کی باتیں نرم ہوتی ہیں، لہجہ بہت پیارا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یہ سب کے بہت خیر خواہ ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر میٹھی بات جو ہے وہ سچی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ آپ کے سامنے آپ کی تعریف کریں گے، جب آپ وہاں نہیں ہوں گے تو وہی بات کسی اور انداز میں دوسروں کو سنائیں گے، جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، رشتوں میں دوریاں آ جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو ہم اپنا سمجھ رہے تھے وہی ہمارے بارے میں باتیں بدل بدل کر دوسروں تک پہنچا رہے، اور یہ احساس انسان کو اندر سے تھوڑا سا توڑ دیتے۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ سی بات سمجھنی ہے کہ ہر کسی کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے ہم یہ ڈیسائیڈ بھی نہیں کر سکتے کہ کون ہمارے بارے میں کیا بولے گا، لیکن ہم یہ ضرور ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کس پر کتنا ٹرسٹ کریں۔ ہر کسی سے دل کی بات نہ شیئر نہ کیا کریں، لوگوں کو وقت دیں، ان کے ایکشنز کو آبزرو کریں، سب سے اہم اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کر لیں۔ یاد رکھیں جو شخص نہ ہر کسی کو سامنے بہت زیادہ میٹھا بنتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اندر سے بھی ویسا ہی ہوگا۔ اسی لیے نا ہمیں دوسروں کے الفاظ سے زیادہ ان کے رویے کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اصل شخصیت جو ہوتی ہے وہ باتوں میں نہیں عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور سب سے ضروری بات، ہم خود ایسے نہ بنے کہ ہماری باتیں اور ہمارا عمل ایک جیسا ہونا چاہیے، تبھی ہم واقعی اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے خاندان میں فسادی لوگوں کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اکثر سامنے سے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن ان کی ایکشنز کچھ اور ہوتے ہیں، باتوں میں تصاد ہوتا ہے، ڈبل فیس ہوتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے باتوں میں تصاد۔ تو باتوں میں تصاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا، وہ آپ کے سامنے کچھ اور ہوگا، دوسروں کے سامنے بالکل مختلف ہوگا۔ دیکھیے وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا، آپ کو اچھا فیل کروائے گا، لیکن جیسے ہی آپ وہاں سے جائیں گے وہی شخص آپ کے بارے میں باتوں کا رخ ہی بدل دے گا، کبھی الفاظ بدل دے گا، کبھی ٹون بدل دے گا، اور کبھی پوری بات کا مطلب ہی چینج کر دے گا۔ ایسے لوگ اکثر سچویشن کے حساب سے اپنی بات بدلتے ہیں، جہاں انہیں فائدہ
جگہ نظر آئے اور وہ ویسا ہی بن جاتے ہیں، اسی لیے ان کی باتوں میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بھی چیز نوٹس کرنے کو ملے گی، آج وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، کل وہ وہی بات کسی اور انداز میں کریں گے، اور جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ اپنی بات کو گھما پھرا دیں گے۔ سب سے مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ شروع میں ہم ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں، تو ہم ان پر ٹرسٹ کر بیٹھتے ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو دل کو تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے، کہ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ سچائی نہیں ہو رہی۔ تو جی ہماری لائٹ بھی چلے گئی تھی، میں لائٹ آف میں ہی یہ ویڈیو بنا رہی تھی، لیکن آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اب میرا دل بہت کر رہا تھا چاول کھانے کو، تو میں نے کہا سوچا کہ کیوں نہ چاول بنا لوں، ساتھ میں آپ کے ساتھ تھوڑی بہت باتیں بھی کر لوں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ سچائی نہیں ہو رہی، لیکن جہاں ہمیں سمجھداری دکھانی ہوتی ہے، ہر بات پر فوراً ریئیکٹ کرنے کی بجائے آبزرو کرنا چاہیے، لوگوں کے الفاظ نہیں بلکہ ان کی ایکشنز دیکھنے چاہیے، کیونکہ سچا انسان ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن جس کی باتوں میں تصاعد ہو، ڈبل سائیڈڈ ہو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود اپنی پہچان ظاہر کروا ہی دیتا ہے۔ جی ہماری پہلی بات، اور دوسرے نمبر پر یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے سے نہیں ہٹتے، اور یہ سب سے کامن سائن ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے اگنور کر دیتے ہیں، ایسے لوگ ایک شخص کی بات دوسرے تک اس طرح پہنچاتے ہیں کہ اصل بات کا مطلب ہی بدل کے رہ جاتا ہے۔ آپ نے کسی سے بس ایک عام سی بات کی، لیکن وہی بات جب کسی اور تک پہنچتی ہے تو اس میں کچھ الفاظ ایڈ ہو جاتے ہیں، کچھ ٹون بدل جاتی ہے، اور سننے والے کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط کہا، یعنی بات وہی ہوتی ہے لیکن انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ نقصان یہاں ہوتا ہے کیونکہ دو لوگوں کے درمیان جو ٹرسٹ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کام ہونے لگتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں بغیر یہ جانے کہ اصل مسئلہ کہاں سے شروع ہوا، اس کا جو کریشن ہے کس نے کی۔ ایسے لوگ اکثر یہ کام اٹینشن کے لیے کرتے ہیں، یا پھر انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ ایک چھوٹی سی بدلی ہوئی بات بھی بڑے رشتوں کو خراب کر سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ہر سنی سنائی بات پر یقین کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فسادی لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ادھر فساد ہوگا، ادھر لڑائی ہوگی، ادھر جھگڑے ہوگے، وہ صرف اپنی باتیں سٹارٹ رکھتے ہیں۔ اور جو شخص باتوں کو بدل کر آگے پہنچاتا ہے وہ صرف الفاظ نہیں بدلتا بلکہ رشتوں کے بیچ فاصلے پیدا کر دیتا ہے، ڈسٹینس پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے سمجھداری بھی یہی ہے کہ ہم سچ تک پہنچیں، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کریں۔ جی تھرڈ نمبر پر یہ حد سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ منافق جو ہوتے ہیں وہ حد سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، فسادی لوگ جو ہوتے ہیں وہ حد سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ میٹھا لہجہ ہمیشہ سچائی کی علامت نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ ایک وارننگ سائن بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر کسی سے بہت نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، ہر وقت سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر سچویشن میں خود کو پرفیکٹ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع میں یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص بہت پلائٹ اور کیئرنگ ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ہر کسی کو خوش رکھنے کے چکر میں اپنی اصل بات چھپا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اکثر سچ بولنے کی بجائے وہ بات کہتا ہے جو سامنے والے کو اچھی لگے، نہ کہ وہ جو حقیقت ہو۔ ایسا کرنے سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سچ اور حقیقت آہستہ آہستہ چھپنے لگتے ہیں، لوگوں کے درمیان کلیئرٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہر وقت سب کو خوش رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ جو شخص ہر کسی کے ساتھ حد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنی باؤنڈریز اور سچائی کمپرومائز کر دیتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے ورڈ سے زیادہ ان کے ایکشنز دیکھنے چاہیے، کیونکہ سچائی ہمیشہ صرف میٹھے الفاظ میں نہیں ہوتی بلکہ صاف اور بیلنسڈ رویے میں ہوتی ہے۔ میٹھا لہجہ اچھا ہے، لیکن اگر وہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ سچائی کو بھی چھپا سکتا ہے۔ تو جی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو حد سے زیادہ میٹھے ہیں اور منافق ہیں تو ان سے آپ نے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر جی ایک اور بات کہ ایسے لوگ ہر جگہ نظر آتے ہیں، چاہے ان کی کبھی بے عزتی ہی کیوں نہ ہو جائے یا ماحول ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے، ایک ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے، اور وہ ہر سچویشن میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب سے ان کی بیڈ ہیبٹ ہے۔ کبھی ہمیں بہت میٹھے بن جاتے ہیں ہمارے ساتھ، کبھی خاموش، اور کبھی حالات کے مطابق اپنا انداز ہی بدل دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے میں بھی بہت ضروری ہے کہ ہر انسان کو ایک چانس دینا چاہیے کہ وہ بہتر ہو سکے۔ ہمیں فوراً کسی کو برا لیبل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے رویے کے وقت کے ساتھ آبزرو کرنا چاہیے۔ اصل سمجھداری یہ ہے کہ ہم ہر کسی پر فوراً ریئیکٹ بھی نہ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ انسان کو کنسسٹنسی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے یا صرف سچویشن کے مطابق خود کو بدل رہا ہے، کیونکہ آخر میں پہچان الفاظ سے نہیں ہوتی بلکہ انسان کے مسلسل بیہیویئر سے ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ وہ رکھتا ہے۔ یہ لوگ جہاں پر ان کا جانا ناممکن ہو، جہاں پر ان کی بے عزتی ہو رہی ہو، وہاں پر جاتے ہی جاتے وہ کہتے ہیں نا کہ کباب میں ہڈی بننا، تو یہ ایسے لوگ جو ہے وہ کباب میں ہڈی بن جاتے ہیں، اور ایسے لوگ اکثر ہر ڈسکشن میں دخل دیتے ہیں، اپنی
ٹانگ پھنساتے ہیں، چاہے بات دو لوگوں کے درمیان ہو یا کسی خوشی کے موقع کی، وہ خود کو اس کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ برا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ عادت بن جاتی ہے کہ وہ اٹینشن اور انوالومنٹ چاہتے ہیں۔ ہمیں یہاں ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ ہر بات میں دخل دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموش رہنا، دوسروں کو اسپیس دینا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اصل سمجھداری تو یہ ہے نا کہ ہم وہاں بولے جہاں ضرورت ہو اور وہاں خاموش رہے جہاں سکون ضروری ہو۔ انہیں میں کچھ لوگ ایسے شامل ہوتے ہیں جو آپ کو دکھ کو کم کرنے کے بجائے اس پر مزید باتیں کر کے اسے اور بھاری کر دیتے ہیں، جیسے وہ زخموں پر کہتے ہیں نمک چھڑک رہے ہوں۔ تو وہ آپ کے زخموں پر نمک چھڑک ہوتے ہیں، جب کوئی انسان پہلے ہی کسی اور تکلیف یا مشکل سے گزرا ہوتا ہے جس سے تسلی اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ایسی باتوں کو جس کے دل کو مزید ہرٹ کریں۔ تو آپ اپنے ہی خاندان میں فسادی لوگوں کو پہچانیں، کیونکہ یہ آپ کے زخموں پر نمک چھڑکنے سے نہیں ہٹیں گے۔ تو جی میرا سالن ریڈی ہو چکا تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔